ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال وہی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندری چنگیز سے تاریخ تر. یہ کیسے ہے؟ میرے نزدیک اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مغرب کی جمہوریت نے جس طرح کولونائزنگ کیا دنیا کو، یہ چنگیزیت ہے. وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، یہ ابلیس کی مجلس شورا میں ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو کوئی مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، کیا فرق واقع ہوتا ہے. نمبر دو یہ کہ مغرب کی اس جمہوریت کے ساتھ ملی ہوئی شے ہے کیپٹلزم. ان دونوں نے مل کر جو دنیا کے اندر تباہی برپا کی ہے. در حقیقت آج کی ڈیموکریسی کیا ہے امریکہ کی؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. عوام کا کیا حصہ اس کے اندر؟ عوام کے ہاتھ میں ایک ووٹ تو دے رکھا، کچھ بھی نہیں ہے. جو بلینئر نہ ہو وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک عجیب سوال سا یہاں پر پیدا ہوتا ہے، وہ جو خیر یہاں سے تو آیا کہ اقبال نے جو ابلیس کے مجلس شورا کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپٹلزم کی بات کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض. اس میں مسلمانوں کی جو خاص اس میں کہتے ہیں نا کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال آپ سے کہ کیپٹلزم سے اقبال نے نجات کا رستہ کیا دکھایا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو اس زمانے میں علامہ کی اپنی جو زندگی ہے اس میں تو ان کی جو سٹرگل ہی ہے، جس وقت وہ سیاست میں آئے ہیں تو وہ سٹرگل ہی فیوڈلزم کے خلاف. جی بالکل. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جن اشعار کا حوالہ دے رہے ہیں جی ان کو اتنا وسیع نہ کیجیے، ان کو اپنی اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں. اس وقت جو نظام تھا وہ انگریز، لیکن ڈاکٹر صاحب کالونائز تو آج بھی ہے نا، آج امریکہ کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ویسٹ کی ایک طرح سے سائیکی بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. بیسک تعلق اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی یہ جو نظام حاوی ہے اس کی اصلیت یا حقیقت اس کا چہرہ کیا ہے. لیکن باقی جو باتیں ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا ابھی، تو وہ تو اس مسئلے پر تو ہم آئے ہی نہیں. یہ ملک بننا تھا ایک طرح سے تجربہ گاہ اسلام کی، وہ ہم اس طرف آئے ہی نہیں. نثر کی طرف توجہ اگر دیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شعر میں تو اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اس کے کیا معنی ہے؟ کون سا دین ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے؟ ملا کا دین کون سا ہے؟ ملا کا دین کچھ دوسرے دین اسلام سے لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور وہاں بھی وہ تو کرنا چاہوں گا کہ ملا کے دین سے مراد یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے اندر یہ مولوی پیشہ پیدا کیا گیا ہے. کس طرح پیدا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. ایلیٹ نے تو دین پڑھنا نہیں، آپ نے تو اپنے بچے کو دین پڑھانا نہیں ہے. وہ گرے پڑے طبقات جو ہے انہوں نے دین پڑھنا ہے، روٹیاں شام کی مانگ کو کھائیں گے اور دین پڑھیں گے، اور ان کو آپ نے اپنا امام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ پروفیشن تو آپ نے کریٹ کیا ہے. تو پھر کس طرح اس کا ازالہ کس طرح اس کا ازالہ تو یہی ہوگا کہ آپ خود دین پڑھیں، آپ اپنے جدید تعلیمی نظام کے اندر دین کو جو ہے پوری طریقے سے دین تو ایک موضوع ہے. یعنی مطلب ہے آپ کہہ لیں سائنس پڑھو، ٹھیک ہے، دین بھی پڑھے، جو پڑھنے والے ہیں دین پڑھ لیں، جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس ہمیشہ یہاں پہ ہوگی جو جب تک کہ ہمارے ہاں دین اسلام اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح چرچ آرگنائز ہے، کیونکہ اسلام چرچ نہیں تھا. سب سوال بڑا کمال آ گیا ہے یہاں پر کہ دین کا علم جو ہے، ہم اپنی ذرا سی صحت خراب ہوتی ہے، ہم اتنے بڑے انسائکلوپیڈیا اٹھا کے لے آتے ہیں ہیلتھ کے، ڈاکٹر سے زیادہ ہمارا علم ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہمارا علم ہی نہیں ہوتا، تو پھر ملا تو پیدا ہوگا نہیں. ملا تو پیدا اس لیے ہوگا چونکہ ہمارے ہاں دین آرگنائز نہیں ہے، اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر ہونا چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں سے فار ایگزامپل یہ جو ہمارے مدرسے ہیں ان کا یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کو منسلک کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی کوالیفائڈ ہو وہی مساجد میں ائمہ مساجد ہوں. آپ کو علم ہے کہ خلفاء کے زمانے میں دو جو اپائنٹمنٹس تھی یہ ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی تھی، ایک قاضی کی اور ایک ائمہ مساجد کی. اور مساجد تو ملوکیت میں ہوتا تھا ورنہ تو نہیں ہوتا تھا. نہیں، شروع سے بھی
شروع سے ہاں جی حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بات اتنی پھیل گئی نبی تھی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب بنا کے بھیجا تھا نماز پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو جو تبلیغ کے لیے جگہ تبلیغ اور بلکہ ایک خاتون کو بھی اجازت دی گئی. اچھا جی وہ تو انہوں نے لیکن خاتون کو اجازت دی تھی خاتون کی جماعت کرانے کی اپنے گھر لیکن انہوں نے ایک صحابی کو بھی ساتھ بھیجا تھا، وہ ساتھ گئے تھے. نہیں، وہ تو ایک خاتون تھی ام ورقہ. ورقہ انہوں نے چاہا تھا تو حضور نے اجازت دے دی تھی. وہاں مؤذن مرد تھا، ہاں ٹھیک ہے. مؤذن مرد تھا. مؤذن اذان دے کر اچھا چلا بارہ جاتا. اب آتے ہیں وہ دیکھیں موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے جہاں پر کہ ملا کا دین ملا فی سبیل اللہ. اس پہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت ربائی ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا ولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. یہ جی ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں علماء کہ خدا بھی حیران رہ جاتا میں نے کیا بھیجا، میں نے تو یہ بھیجا نہیں تھا، جبریل میں لے کے نہیں آیا تھا، اور سورہ پاک بھی حیران تھا میں نے تو یہ کہا نہیں تھا. اب یہ تعویلات میں جو یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اقبال ہے، تعویلات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سر، اور آپ جیسے عالم دین کے سامنے تو بہت بڑا سوال ہونا چاہیے. اگر ہمیں اب دوبارہ نظام قائم کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے بات کے فیصلے ہوں گے. مجھے تھوڑا سا اختلاف جو ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو فرمایا تھا کہ آئندہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، آئی ایگری 100%. لیکن میرے نزدیک اس سوال کے دو حصے ہیں. ایک ہے اجتہاد کون کرے گا، ایک یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا. ان دونوں کو علیحدہ کیجئے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عباسی بادشاہ ہے، اس نے قاضی ابو یوسف کو بٹھا دیا ہے. اب قاضی ابو یوسف کے اجتہادات پر فقہ بن رہی ہے، لیکن انفورسنگ پاور کس کی ہے؟ قاضی صاحب کے باپ کی بھی نہیں ہے، وہ تو ہے تو در حقیقت وہ عباسی خلیفہ کی. یہی کام کیا تھا پھر تقریباً 1000 سال کے بعد ہمارے اورنگزیب نے کیا کیا فتاوی عالمگیری مرتب کس نے کی ہے؟ عالمگیر نے تو فتویٰ نہیں دیا کوئی، وہ تو تمام جتنے بھی پروونسز ہیں انہیں دے دیا گیا حکم کہ اپنے ٹاپ کے جو ہے مفتی بھیج دیجیے. ان کی اب جماعت بن گئی، انہوں نے فتاوی مرتب ڈاکٹر کیا. صاحب ہماری جتنی بھی یہ کہہ لیجیے فقہ ہیں، یہ ہیں قانون کو جو کوڈیفائی کیا گیا ہے، یہ ہمیشہ ملوکیت کے زمانے میں ہوا ہے. تو رہی لیکن ساری ڈاکٹر صاحب ملوکیت ایک ہے. بڑا کمال نہیں، سوال ہے. میری بات پوری ہو جانے دیجیے کہ اس کو کہا گیا فتاوی عالمگیری، حالانکہ وہاں پہ بات کیا تھی کہ وہ جو مولوی جمع ہوئے تھے ان کے پاس تو کوئی انفورسنگ اتھارٹی تو نہیں تھی، وہ تو عالمگیر کی تھی. اسی طرح آج نہیں، یہ عالمگیر کی بھی جو تھی نا مولانا، اس پہ سب سے بڑی بات یہ وہ کہتے تھے بحیثیت امام دے ہیڈ دا پاور آف ویٹو. یہ تصور جو ہے وہ آپ کو فقہا نہیں دیا. جب بادشاہ تھے تو ظاہر اب فیروز تغلق کے زمانے میں جس میں تاریخ یہ جو آئین فیروز شاہی کی ابتدا ہوئی بر منہاج صغیر سراج نے جو پہلی دفعہ جو آئین فیروز شاہی ہے اس پہ فیروز تغلق نے جس وقت وہ سارا کوڈیفائی ہوا قانون، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اور جو بھی سزائیں جو ہماری تعزیری سزائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی مملکت میں کسی شخص کا جسم سے حصہ علیحدہ نہیں کرنے دوں گا، اور بحیثیت امام میرا یہ حق ہے. اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیپنس ٹو آلسو بی دی امام اینڈ ہی کین ویٹو اینی. وہ منہاج سراج کی یہ بحث بڑی، لیکن تھوڑا اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ خلافت کے زمانے میں یہ ویٹو نہیں تھا. وہی تو میں کہہ کس نے بنایا؟ یہ تو ملوکیت ہے. اب اگر فقہا نے بیان کر رہے ہیں وہ ساری دور ملوکیت کی ہے. مگر میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ چھت آ گئی اوپر تو ریکنسائل کرنا پڑا. وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ جو مغلیہ التمش یہ وہ سارے کو تھے، یہ بنیادی طور پر تھے سیکولر. اکبر کو بڑا سیکولر کہا جاتا ہے. 1206 میں قطب الدین ایبک آیا ہے، وہاں سے لے کے 1957 تک 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے، کوئی ہندو فقیہ نہیں رہا وہاں پر. ناظرین، اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ یہ پورا عرصہ 600 سال 700 سال کا کیا سیکولر عرصہ تھا، یا اس عرصے کے اندر خالصتاً اسلامک پینل کوڈ نافذ رہا ہے؟